میں دین کو سمجھتا ہوں، آپ دین کو سمجھتے ہیں، کوئی اور شخص دین کو سمجھتا ہے، خود دینی معاملات کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہو جاتے ہیں. خود جی قرآن کو پڑھ کے ایک نقطہ نظر وحدت الوجود برآمد کرتا ہے، دوسرا نقطہ نظر اس کی نفی برآمد کرتا ہے. تو کیا قرآن مجید اس کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ تم مجھے جب میرے پاس آؤ گے دین لینے کے لیے، تو ظاہری بات ہے قرآن مجید اصول بھی دے گا، کہیں پر اس کا اطلاق بھی دے گا، تو اس میں جب اختلاف ہوتا ہے اس میں فیصلہ کن اتھارٹی بھی میری ہے یا اس میں فیصلے کے لیے تم نے کچھ اور کرنا ہے؟ یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے، یہ حق تک رسائی کا اختلاف، واہ سبحان اللہ، حق کو سمجھنے کا اختلاف ہے. یعنی حق تو مل گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ حق اس کتاب میں ہے، حق اس کی ہدایت میں ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کے حق ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں. یہ دیکھیے قرآن مجید جگہ جگہ اپنی یہی تعریف کرتا ہے، یہ حق ہے، یہ ہدایت ہے، اس معاملے میں اب کوئی شبہ نہیں ہے. تو جو آدمی اس حق کو حق مان لیتا ہے، اب اس کے ہاں حق و باطل کا معاملہ ختم ہو گیا. یعنی اگر وہ اس کتاب کے مقابل میں اپنے کوئی عقلی نتائج رکھ کے ان کی برتری پر اصرار کرتا ہے تو وہ باطل کی پیروی کر رہا ہے. وہ اگر اپنے کشف و الہام کو اس سے کوئی برتر جگہ دے رہا ہے یا اس کے مخالف یا اس کے مقابل میں لا رہا ہے تو وہ اصل میں حق و باطل میں آمیزش پیدا کر رہا ہے. اس نے آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ یہ حق ہے، یہ الحق ہے، اب مجھے اس سے اپنے پروردگار کی ہدایت ماننی ہے. تو اس نے اس قرآن کو قبول کر لیا، اس کی حیثیت قبول کر لی. اب یہ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، اب میری اتھارٹی کو مان کر تم نے زندگی بسر کرنی ہے. یہ بتا دیا گیا. اس حق کو اب وہ سمجھنا چاہتا ہے. جب انسان سمجھنا چاہتا ہے تو وہ غلطی بھی کرتا ہے. یعنی یہ ضمانت انسان کے معاملے میں نہیں دی گئی کہ وہ جب کسی بھی حق سے دوچار ہوگا تو اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا. دیانتداری کے ساتھ بھی غلطی کرتا ہے انسان. یعنی جو بددیانتی ہے، گریز ہے، فرار ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ تعصب ہے، آپ یہ تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سب سے اپنے آپ کو بالا کر کے آؤ، لیکن اس کے بعد بھی وہ غلطی کر سکتا ہے. وہ غلطی اصل میں اس پہلو سے نہیں ہوتی کہ انسان نے حق و باطل میں امتیاز کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ حق کو سمجھنے کی غلطی ہے. اس کے لیے دو بالکل متعین چیزیں امام فراہی نے بیان کی ہیں اور بہت کمال بلاغت کے ساتھ بیان کی ہے کہ کیوں غلطی لگتی ہے. تو فرمایا کہ قلت علم سے لگتی ہے، قلت تدبر سے لگتی ہے. یعنی حق جب آپ کے سامنے آ گیا تو حق کو سمجھنے کی غلطی، یہ اصل میں وہ اب معاملہ نہیں ہے. حق کو سمجھنا، وہ قرآن کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جائے گی. یعنی قرآن جو میزان و فرقان ہے، خود اس کی طرف جب رجوع کیا جائے گا تو وہاں بھی غلطی لگے گی. تو غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب دو کام کرنے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر علم میں کمی ہے تو اعتراف کر کے اس کو دور کرنا ہے، ٹھیک، اور اگر تدبر میں کمی ہے تو محنت کر کے اس کو دور کرنا ہے. تو یہ کام ہمیں اب ہر حال میں کرنا ہوگا. اس کے باوجود کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ ایسی کوتاہیوں پر مواخذہ نہیں کرے گا. تو گویا انسان کے لیے حق کے سمجھنے میں اگر وہ مخلص ہے تو کبھی حق و باطل کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری پوری امت نے اس پر اتفاق کیا کہ ہمارے جو بڑے ائمہ پیدا ہوئے، فقہ میں ہوئے، کلام میں ہوئے، اسی طرح سے بعض دوسرے علوم میں ہوئے، وہ ائمہ حق ہے. یعنی انہوں نے حق کو بنیاد بنا کر سمجھنا چاہا ہے. اس میں ان کو غلطی لگ سکتی ہے. تو حق کو سمجھنے میں جو بحث ہوتی ہے وہ حق و باطل کی بحث نہیں ہوتی، وہ ثواب ناثواب کی بحث ہوتی ہے، وہ راجی اور مرجو کی بحث ہوتی ہے، وہ افضل اور مفضول کی بحث ہوتی ہے. تو یہ بحثیں تو ہمیشہ ہوتی رہیں گی. ان میں بھی فیصلہ کیسے ہونا ہے، ہمارے اندر اگر قلت علم ہے تو کوئی صاحب علم توجہ دلائے گا، ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے. اور اگر ہم کسی چیز پہ تدبر نہیں کر سکے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا دوسرے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ کوئی گوہر نکال کے لے آئے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کا بندوبست کر رکھا ہے کہ اس نے متفاوت صلاحیتیں دی ہیں. تو میں ہوں، آپ ہیں، اگر ہم کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کے ہاں قلت علم نہیں ہوتی یا وہ لوگ جن کے ہاں قلت تدبر نہیں ہوتی، وہ محنت کر کے ہمارے سامنے اس چیز کو لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ سفر جاری رہتا ہے. یہاں کوئی حق و باطل کی بحث نہیں ہوتی. یہاں اصل میں یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم نے حق لینا کہاں سے ہے. تو وہ حق جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اللہ کی کتاب سے لینا ہے تو اب اول تو غلطی لگے گی نہیں،
اور اگر لگے گی تو وہ غلطی یا علم کی غلطی ہوگی یا تدبر میں کمی کی وجہ سے لگے گی. اس کو دور کرنے کے اسباب ہم نے دور کرنے ہیں، وہ کتاب کا یا حق کا مسئلہ نہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، یہ جو آپ نے پوری کی پوری ایک طرح کی توضیح بیان فرمائی ہے، حق و باطل سے کیا مراد ہے، اور اسی طریقے سے وہ کیا سوالات ہیں، وہ کون سے نیریٹیوز ہیں جس کا جواب قرآن مجید سے ہم نے لینے جانا ہے اور وہ دینے کا پابند ہے، یعنی اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کروں گا. چند بڑے میں مثالوں کے طور پہ آپ کے سامنے مسائل رکھتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ حق و باطل کے کیا یہ معاملات ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پھر قرآن مجید اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن صرف یہ واضح ہو جائے کہ ان امور میں ہم نے قرآن سے رہنمائی لینے جانا چاہا. ہم سے بھی جو مسلم ہماری تہذیبی روایت ہے، ایک دانش ہے، اس کے ہاں بڑے کچھ مسائل پیدا ہوئے. میں چند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا حق و باطل کے معاملات ہیں اور قرآن مجید اس کا فیصلہ کرے گا. مثال کے طور پہ بالکل ابتدائی دور میں ہی یہ بحث پیدا ہو گئی کہ انسان مجبور محض ہے یا انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے. اس پر ہمارے ہاں دو نقطہ نظر بنے، قدریہ کے، جہمیہ کے سب. تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ کیا اس کینوس میں آتا ہے جس میں حق و باطل کی بات قرآن مجید کی طرف ہم لینے جائیں گے؟ اس میں بھی جو بحث کرنے والے فریق ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر بحث کر رہے ہیں. کیا انہوں نے اپنی عقل سے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیا ہے؟ اگر آپ عقل کی طرف رجوع کریں تو وہ تو جو چیزیں وجودی حقیقت کے طور پر موجود ہیں وہیں سے استدلال کرے گی. جی. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اوپر تو جا نہیں سکتی، وہ غیب کا بھی کوئی علم نہیں رکھتی. بالکل. اس کو تو کیا کرنا ہے؟ اسے انسان کا مطالعہ کرنا ہے. حاضر موجود جو ہے، یعنی حاضر و موجود انسان ہے، تو وہ اپنی ساری گفتگو یہاں سے کرے گی کہ یہ انسان ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں مجبور ہے، کہاں مختار ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کسی باطل کی آمیزش کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وجودی حقائق کا مطالعہ ہے. ٹھیک. اس میں تھوڑی بہت تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے. وہ اس سے آگے بڑھ کر عقل کی بنیاد پر خدا پہ کمن ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. یزداں با کمن داورہ ہمت مردہ. اب وہ قرآن کے دائرے میں آ گیا. اب وہ قرآن کے دائرے میں آ گئی. اللہ اکبر. تو اب جب وہ اس دائرے میں آئی ہے تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہاں تمہارے لیے کسی ترک تازی کا امکان ہی نہیں ہے. اس میں اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اس کے پاس جائیں گے، وہ جتنی بات بتا رہی ہے اس کو سمجھیں گے. تو وہاں سمجھنے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس اختلاف کی وجہ وہی ہوتی ہے. یعنی یا ہمارے ہاں قلت علم ہوتی ہے، ہم نے پوری تیاری نہیں کی ہوتی. اس کو مثال کے طور پر سادہ مثالوں سے سمجھ لیجیے نا. ایک آدمی نے عربی زبان اچھی پڑھی نہیں ہے، اس نے کچھ شد بدھ علم حاصل کیا. ابھی میزان منشب پڑھ رہا تھا، ابھی شرح میں آتے عامل زیر بحث تھی، اور اس نے جان لیا کہ اچھا جملے اس طریقے سے بنتے ہیں، اور قرآن کی شرح وضاحت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. تو اسے توجہ دلائی جائے گی کہ قرآن مجید ادب کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اس زبان میں نازل فرمائی ہے جو اعلیٰ ترین زبان ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ کو عربی زبان کا علم حاصل کرنا چاہیے. یہ قلت علم کی ایک سادہ مثال ہے. اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں ان کو جاننے کی صحیح کیجیے، پھر آپ کو یہ غلطی نہیں لگے گی. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جتنی بحثیں ہوئیں جبریہ، قدریہ اور اس نوعیت کی، اس میں در حقیقت انسان نے اپنی عقل کے ذریعے سے وہ مقدمات قائم کیے ہیں جو اس کے حدود سے باہر تھے. وہ اگر انسان کا مطالعہ کر کے یہ رائے قائم کرتا تو کبھی نہ غلطی کرتا، نہ اس وقت کرے گا. ٹھیک. چنانچہ اپنے تمام معاملات جو دنیا میں انجام دے رہا ہوتا ہے وہاں کبھی غلطی نہیں ہوتی. اس نے اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات سے ماورا حقائق کو اپنی گرفت میں لینا چاہا ہے. وہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ سراسر خبر پر مبنی ہے. وہ خبر سب سے بڑھ کر مستند طریقے سے ہمارے پاس اللہ کی کتاب میں موجود ہے. بس اس کو سمجھنا ہے، اس کے حدود متعین کرنے ہیں، جتنا علم دیا گیا ہے اس پہ اکتفا کرنی ہے. اس سے آگے ہمارے علم کے لیے کوئی راستہ ہی موجود نہیں.